کہانی کے شروعات میں ہم کو جیک اور ایلینا کو دکھایا جاتا ہے جو ایک قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور قبر میں ایک انسان مرا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ برے لوگوں کو سچ میں سزا ملتی ہے یا نہیں۔ ایلینا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ قبر کے اندر لیٹ گئی۔ اس کا بھائی قبر کو بند کر دیتا ہے اور باہر سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سانپ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن جیک اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے بعد ایلینا قبر میں ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایلینا کا پاس دکھایا جاتا ہے جب وہ چھوٹی بچی تھی۔ اس کے سامنے، اس کے بھائی کے سامنے اس کے ماں باپ ایک بم بلاسٹ پہ مارے جاتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتی ہے کہ جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں اور جو برے انسان ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی برائی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی لوگوں کو سزا نہیں ملتی۔ اس کا یہی سمجھنا تھا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں ایلینا اور اس کے بھائی جیک کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی پڑھائی کرتے ہیں۔ لیکن ایلینا پھر بھی وہی سوچتی ہے کہ برے انسانوں کو اس دنیا میں بھی سزا نہیں ملتی اور آخرت میں بھی سزا نہیں ملتی۔ ٹیچر اس کو سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، برے انسانوں کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتی اور اپنے بھائی کو اس ٹنل میں لے جاتی ہے جہاں پر روحیں اور شیطان رہتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو ادھر لے گئی۔ جیسے ہی وہ اندر چلی جاتی ہے، اندر بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ اندر جیسے ہی چلی جاتی ہے اس کا بھائی بھی اس سے کھو جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بہت آوازیں لگاتی ہے لیکن اس کا بھائی اس کو نہیں ملتا اور پھر وہ جاتی ہے اندر جیسے ہی جاتی ہے اس کو ایک بچہ نظر آتا ہے۔ وہ اس بچے سے اس کا نام پوچھتی ہے۔ وہ بچہ اس کو بتاتا ہے میرا نام ہے، بڑے عجیب انداز میں اس کو بتاتا ہے کہ میرا نام ہے ہیرک، اور وہ اصل میں وہ ایک روح تھی۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکی ادھر سے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ٹنل سے جیسے ہی باہر نکلتی ہے اس کا بھائی جیک نے سارے ٹیچروں کو بلایا ہوتا ہے اس نے پھر اس لڑکی پہ اور بھی سختی اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایلینا سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہیرک نے مجھے اس ٹنل میں کیا کر رہا تھا، ہیرک اس کی روح کیوں بھٹک رہی تھی، وہ یہ سوچتی ہے۔ پھر وہ ٹیچروں کا اور کیئر ٹیکروں کی باتیں سننے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ ان لوگوں کی باتیں سننے لگتی ہے، کیئر ٹیکر ٹیچر سے کہتی ہے کہ یہ جو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے یہ انسانوں کے لیے فائدے کے لیے نہیں بنایا ہوا، بلکہ یہاں کا ایک امیر آدمی نے اپنے ہوس کے لیے بنایا ہوا ہے، اور یہ جسے کوئی بچہ پسند آ جاتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اس مرتبہ ہیرک ان لوگوں کا شکار بن گیا تھا اور ہیرک کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس وجہ سے ہیرک کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک سے اس کو اپنے بھائی کا خیال آتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو ایک جگہ پہ دیکھتی ہے، وہ لوگ اس کے بھائی کو لے کر جا رہے تھے۔ اس کا بھائی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس لڑکی کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں۔ لڑکی کو ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں اور اس کے بھائی کو لے جاتے ہیں اور لڑکی کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور ایک لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے جس سے وہ دروازہ بند ہوا ہوتا ہے۔ لڑکی ایلینا سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنا دوپٹہ نکالتی ہے اور زور سے کھینچتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، لکڑی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسے وہ کیئر ٹیکر ملتی ہے اس نے بیگ میں کچھ پیسے اور کچھ اور چیزیں ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کو بتا بھی دیتی ہے کہ اس کا بھائی کہاں پہ ملے گا اور کہاں پہ اس کو جانا ہے۔ وہیں پر ہی انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی آتی ہے وہ گاڑی پہ پتھر مارتی ہے جس سے اس کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان دونوں لوگوں کو مار دیتی ہے اور اپنے بھائی کو چھڑا لیتی ہے اور اپنے وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر 10 سال بیت جاتے ہیں۔ ہم کو ایلینا کو دکھایا جاتا ہے جو ایک اولڈ ایج ہوم میں کام کیا کرتی تھی اور اس کا بھائی بھی اولڈ ایج ہوم میں کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کی سوچ پھر بھی نہیں بدلی تھی۔ وہ بھی یہ سوچتی تھی کہ اچھے انسانوں کو اس دنیا میں بھی لوگ تنگ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اور برے انسان اس دنیا میں برائی کرتے اور آخرت میں بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے اس بوڑھے انسان کو جو اس اولڈ ایج ہوم کا مالک تھا اس کو چنتی ہے، سب ثبوت اکٹھے کر دیتی ہے اور اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتی ہے جس سے وہ سب سچائی قبول کر لیتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ سب سچائی قبول کر لیتا ہے تو وہ آخر میں خود کو گولی مار دیتا ہے، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، پھر وہ خود کو گولی مار دیتا ہے۔ جو امیر آدمی تھا اس کے
बेटों को भी सब पता था कि मेरा बाप बच्चों के साथ ये ज़्यादती करता था, लेकिन वो बहुत अमीर था जिससे वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बेटे भी उसकी तस्वीर नहीं करते और वो ओल्ड एज होम वाले ही उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं और कफ़न में लपेट देते हैं। फिर उसके बाद वही जो पहला सीन हमें दिखाया जाता है, जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया हुआ था कि लेलिना कब्र के अंदर जाती है और अपना मोबाइल ऑन कर देती है। और उसका भाई उसे कहता है कि कोई ख़तरा महसूस हो, किसी चीज़ से डर लगे तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर देना। एलेना कहती है बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद एलेना कब्र में लेटी होती है और उसका भाई बाहर सिगरेट पी रहा होता है। इसके बाद शाम जैसे ही गुजरता है उसके भाई को पता चल जाता है और एलेना को खबरदार कर देता है और वो कॉल देता है और एलेना को बाहर निकाल देता है। एलेना जब वीडियो देखती है तो उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता कि इंसान वो समझ जाती है कि इंसानों को, बुरे इंसानों को ना आखिरत में सज़ा मिलती है और ना दुनिया में सज़ा मिलती है। और वो बिल्कुल यकीन के साथ, उसको बिल्कुल यकीन हो गया था। फिर उसके बाद वो मीडिया पे जाती है प्रूफ करने के लिए कि बुरे इंसानों को इस दुनिया में भी सज़ा नहीं मिलती और उस दुनिया में भी सज़ा नहीं मिलती। जैसे ही वो वीडियो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भाई जैक ने सारी वीडियो डिलीट कर दी थी और एलेना को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। अपने भाई से पूछती है तो उसका भाई उसको बताता है कि ये मैंने इस वजह से किया कि बुरे इंसान फिर और भी बुरे हो जाएंगे और कोई अच्छे इंसान की कदर नहीं करेगा, इस वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। फिर उसका भाई उसको बताता है कि तुम कौन सी अच्छी हो, तुम भी तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रही हो। ये सोचते सोचते एलेना अपने अब्बा और अपनी अम्मी की फ़ोटो उठाती है और सोचते सोचते रोती है। फिर उसके बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे को धोखा दे रहा है। वो खटखटाते हैं, उसका हस्बैंड और एक लड़की रिलेशनशिप में होते हैं। उसको देखकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, क्योंकि वो इस उम्र में सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और वो चीखती है, चिल्लाती है और उसको, उस इंसान को मारना चाहती थी जो उसका हस्बैंड था, लेकिन उसे एलेना रोक देती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो जो लेडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है और जैसे ही मशीन के अंदर कपड़े डालती है और कपड़े नहीं घुमाता तो वो अपना सर अंदर घुसार देती है। और जैसे ही वो मशीन गलती से स्टार्ट हो जाती है, वो उसका सर घूमता है और उधर ही वो मर जाती है। जैसे ही उसका शौहर उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है और ये कहता है कि मैंने इससे भी माफ़ी भी नहीं मांगी और वो चली गई। बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। एलेना बहुत खफा होती है उस बुड्ढे की हालत देखते हुए। उसके अपनी भाई की भी बातें उसको याद आ रही थी। फिर वो एक बुजुर्ग इंसान के पास जाती है, उससे कहती है क्या तुम उस बुड्ढी की रूह को बुला सकते हो। वो कहती है ठीक है। वो एक जगह पर बैठ जाते हैं, बहुत सारी कैंडलें होती हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम भी आकर हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे पास कोई और बंदा नहीं है, तुम भी आओ हमारे पास बैठ जाओ। वो बैठ जाती है और जैसे ही वो बैठ जाती है वो रूह उस बुड्ढी के अंदर आ जाती है। वो कहती अपने हस्बैंड से, उसका हस्बैंड उसे सॉरी कहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तुम जब उस लड़की को मारोगे तो फिर मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और जैसे ही एलेना को कुछ बुरा लगता है तो फिर उसके बाद सारी रूहें, सारे बुड्ढे एक साथ बोलने लगते हैं कि तुम्हें उस लड़की से बदला लेना चाहिए, उस लड़की से बदला लेना चाहिए। एलेना को जैसे ही कुछ बुरा लगता है वो उठ जाती है, सब खिड़की दरवाजे खोल देती है, कैंडलों को भी बुझा देती है। उसके बाद एलेना उस लड़की को बचाने जाती है, उस लड़की से बात करती है। जैसे ही बात कर रही होती है उसका हस्बैंड उसके ऊपर हमला कर देता है चाकू से। इसके बाद एलेना उसको कमरे में बंद कर देती है, लेकिन उस ग्रुप का आदमी वहीं पर ही मौजूद था और उस लड़की के अंदर चाकू घुसेड़ देता है, उस लड़की को मारता है। एलेना उससे पूछती है तुमने इसको क्यों मारा। वो उससे कहता है कि मुझे उस दुनिया में पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, इस वजह से मैंने उसको मार दिया। और फिर एलेना को वो बातें समझ आती है जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर पाई थी। और एलेना को ये लगता है कि शायद वो मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से मारी गई है। और इसके बाद जैसे ही जाती है वो इंटरनेट पे सर्च करती है। इंटरनेट पर जैसे ही वो सर्च करती है तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, सारों ने वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों के साथ बड़े अजीब और गरीब
واقعات ہو رہے تھے۔ جو برے انسان تھے ان کو قبروں سے چیخے ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی، اور جو اچھے انسان تھے ان کے قبروں سے کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ اب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ برے انسانوں کو آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور اچھے انسانوں کو آخرت میں سزا نہیں ملتی۔ اور جیسے ہی وہ اس قبر کے پاس جاتی ہے، لیلینا غصے میں اس قبر کو کھودتی ہے۔ جیسے ہی کھودتی ہے تو وہ اس جو شروع میں اسٹارٹ میں برے انسان دکھایا گیا تھا اس کی ہڈیاں تک موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی لیلینا قبر میں اترتی ہے، قبر کی ساری مٹی، ساری لکڑیاں اس پر گرنے لگتی ہیں اور ایک اور ٹنل میں پہنچ جاتی ہے، جس ٹنل میں شروع میں وہ پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن وہ یہ پتہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے سچ میں میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے میں ٹنل میں ہوں یا میں کسی اور جگہ پر ہوں۔ تو جیسے ہی وہ آگے جاتی ہے تو اس کو اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہاتھ دلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بہت ساری آتما نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو ہیرک نظر آتا ہے، اور ہیرک اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی اور تم کیوں نہیں رکی۔ پھر اس کے بعد ایک مونسٹر آتا ہے اور وہ ہیرک ایلینیا سے کہتا ہے تم بھی اس سے مت ڈرو، میں بھی اس سے نہیں ڈرتا۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے ایک گڈھا ہوتا ہے اور ہیرک اس کو کہتا ہے کہ ہم دونوں اس گڈھے میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مونسٹر قریب آتا ہے، ہیرک اور ایلینا اس گڈھے میں چھلانگ لگا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ایلینا کو دکھایا جاتا ہے جو ایک قبر میں ہوتی ہے اور ہوش میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو برا انسان تھا، سانپ آ جاتا ہے اندر۔ جیسے ہی سانپ اندر آتا ہے تو ایلینا کے پاس سے ہوتے ہوئے اس برے انسان کے منہ میں گھس جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ میں گھستا ہے تو ایلینا دیکھتی ہے اس انسان کے اوپر بڑی باری چیز سے وار ہوتا ہے۔ اس انسان کا سر آپس میں دو ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس انسان کو سر پہ بار پڑتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بہت سارے سانپ اس کے منہ سے نکلتے ہیں اور بہت سارے بن جاتے ہیں، پھر اس کو ڈستے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دیو کامر شخص جو بڑا عجیب و غریب تھا وہ اس کو کھانے لگتا ہے، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا بھائی اسے قبر سے باہر نکال دیتا ہے۔ لیلینا وہ ڈری ہوئی تھی، لیلینا کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ سچ میں برے لوگوں کو آخرت میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔